اللہ کی زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ایک ذات ایسی ہے کہ جس کا بچپنا بھی بے مثال ہے. ہم ان کے بچپنے کو بھی بے خوف و خطر بیان کر سکتے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام کے بچپنے کے اوپر بھی کوئی مائی کا لال انگلی نہیں رکھ سکتا. وہ ہمارا نبی ہے جس کے بچپنے کی شان بھی نرالی ہے, جس کے دودھ پینے کا انداز بھی نرالا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آپ اکثر جانتے ہیں, ابھی آپ کو پتا ہے, غریب گھرانے کا بچہ ہو یا مالدار گھرانے کا بچہ ہو, جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں, دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کی زندگی کے اندر ایسا لمحہ نہ آتا ہو جو ہمیں عیب نظر آتا ہے. دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے, بڑے سے بڑا سنجیدہ, بڑے سے بڑا پرہیزگار, بڑے سے بڑا متقی, بڑے سے بڑا ادیب, بڑے سے بڑا خطیب, بڑے سے بڑا تاجر, بڑے سے بڑا انسان کوئی ہو, زندگی میں کہیں نہ کہیں ایسا پوائنٹ آتا ہے جو ہمیں عیب نظر آتا ہے. مثال کے طور پر اللہ اکبر, دیکھیے انسان کی زندگی, جب کوئی لکھنے والا لکھتا ہے تو وہ اکثر بچپنے کو نظر انداز کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا بچپنا سنجیدہ نہیں ہوتا. انسان کا بچپنا سنجیدہ نہیں ہوتا. بچپنے میں ایسی ایسی باتیں ہیں کہ اگر گھر والے کبھی اپنے سامنے بیان کرے کہ تو بچہ تھا تو ایسا تھا, تو شرمندگی ہوتی ہے کہ میں نے کیا کیا ہے. لیکن اللہ کی زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ایک ذات ایسی ہے کہ جس کا بچپنا بھی بے مثال ہے. ہم ان کے بچپنے کو بھی بے خوف و خطر بیان کر سکتے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام کے بچپنے کے اوپر بھی کوئی مائی کا لال انگلی نہیں رکھ سکتا. وہ ہمارا نبی ہے جس کے بچپنے کی شان بھی نرالی ہے, جس کے دودھ پینے کا انداز بھی نرالا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آپ اکثر جانتے ہیں, ابھی آپ کو پتا ہے, غریب گھرانے کا بچہ ہو یا مالدار گھرانے کا بچہ ہو, جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے زیادہ چاہیے, وہ کہتا ہے کہ مجھے زیادہ چاہیے. بچپنا اس کا نام ہے. اکثر بچے روتے ہیں, روتے ہوئے کہتے ہیں اگر گھر کے اندر مٹھائی آئی ہے, آدھی آدھی تقسیم ہو رہی تو نہیں, مجھے پوری چاہیے, ایک نہیں بلکہ دو چاہیے, دو نہیں بلکہ تین چاہیے. اسی طرح پھلوں کا حال ہے. مگر مصطفیٰ جان رحمت کا بچپنا دیکھیں, میرے پیارے آقا کا بچپنا دیکھیں. اللہ اکبر, جب حلیمہ سعدیہ اپنا دودھ پیش کرتی ہے, حضور علیہ السلام کی زندگی ابھی چند دن سے زیادہ کی نہیں ہے. حضور علیہ السلام ایک طرف کا پیتے ہیں اور دوسری طرف کا جب پیش کرتی ہے تو چھوڑ دیتے ہیں. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ جب انہوں نے چھوڑا ہے تو میں نے سوچا چھوڑا کیوں ہے, تو میرے بچے کو میرے شوہر اپنی گود میں لے کر کھڑے تھے, انگلی کا اشارہ کر کے مسکراتے ہیں, گویا کہ یوں کہہ رہے ہیں میں تو پی چکا ہوں, میرے بھائی کے لیے بھی میں چھوڑ رہا ہوں. میرے امام کہتے ہیں بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں, دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام. بتائیں حضور علیہ السلام کی زندگی یہ ہے کہ بچپنا بھی بے خطر بیان ہو سکتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم, حالانکہ میرا عنوان حضور کا بچپنا نہیں ہے, میں آپ کے سامنے کچھ اور بیان کرنا چاہتا ہوں, لیکن بات آئیے تو عرض کروں. بچے بچپنے میں بستر پر پیشاب کرتے ہیں. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے اللہ کی عزت کی قسم انہوں نے کبھی بستر میں پیشاب نہیں کیا. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے حضور نے کبھی بستر میں پیشاب نہیں فرمایا, بلکہ بچے ننگے پھرتے ہیں. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ حضور کا ستر اگر کھل جاتا تو حضور ایسے روتے بلند آواز سے, میں سمجھ جاتی کہ ستر کھل گیا ہے تو میں ڈھانک دیتی, اور فرماتی خدا کی قسم اگر میں ڈھانکنے میں دیر کر دیتی کسی کام کی وجہ سے تو کوئی غیبی ہاتھ آتا اور ان کے ستر کو ڈھانک دیتا. یہ اپنے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے. آئیے حضور کے بچپن ہی کی بات آئی ہے تو آپ کے سامنے عرض کروں. قربان حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ بچوں کی طرح ان میں نے کوئی عادت نہیں دیکھی کہ بچے کھیلنا پسند کرتے ہیں, میں نے ان کو کبھی کھیلتے نہیں دیکھا. کھیلنے سے ان کو کراہت تھی,
ہمارے آقا علیہ السلام نے بچوں کی طرح، عام بچوں کی طرح کبھی نہیں کھیلا۔ تو کائنات میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کی زندگی کا ہر پہلو بیان۔ مثال کے طور پہ بڑے سے بڑا عالم ہو، پیر ہو، ولی ہو، خطیب ہو، اسکالر ہو، وکیل ہو، ڈاکٹر ہو، جج ہو، جب وہ غصے میں آتا ہے تو اس کا غصہ بیان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ انسان کا آپ غصہ بیان کریں گے تو وہ غصہ اس میں عیب ڈال دیتا ہے، لیکن تنہا ہمارے آقا کی ذات ہے، حضور غصے میں آتے ہیں، قرآن ان کے غصے کو ہی بیان کرتا ہے، اور ان کے غصے کو قرآن بیان کرتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے غصے کو قرآن، حالانکہ غصہ جب بھی بیان ہوگا عیب ہوگا۔ مثال کے طور پر، یعنی کسی نے کیا نہیں ایسا، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک خطیب صاحب آئے تھے، بڑی اچھی، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کسی نے کیا نہیں ایسا، ایک خطیب صاحب آئے تھے، تقریر بڑی اچھی کی، سب کا دل مو لیا، لیکن جب مصافحہ کرنے کے لیے لوگ آگے بڑھے، غصے میں آ گئے، ایک بندے کو چماٹا مار دیا اور ساری تقریر پانی پھر گئی۔ غصے میں ہے، غصے نے عیب پیدا کر، ایسا ہوا نہیں کہیں، لیکن ایک مثال بتا رہا ہوں، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ اسی طرح سے ایک بندہ ہے، سب کو کھانا کھلا رہا تھا، کھانا تقسیم کر رہا تھا، کسی نے پلیٹ بڑھا کر کے مانگ دیا، غصے میں آ کر کے اس کو جھڑک رکھ دے، تو اس کے کھلانے کی وہ جو تعریف تھی اس میں یہ عیب پیدا ہو گیا۔ لیکن ایک بندہ ہے جو غصے میں آیا، وہ غصے میں اٹھا کے پتھر اٹھایا اور کسی کے اوپر مارا، یار یہ کیسا آدمی ہے، یہ پاگل تو نہیں ہو گیا، پتھر مارتا ہے، اس کے شان شان ہے پتھر مارنا۔ اس کی ساری زندگی کی خوبیوں پر یہ پتھر مارنے کا عمل عیب ہو گیا ہے نا، یہی ہوا۔ ارے کسی کو ڈنڈا مار دیا، یار ان کو زیب دیتا ہے ڈنڈا مارنا، یعنی غصے کی کیفیت کو انسان جب بھی بیان کرے گا تو عیب ہوگا۔ قربان، حضور علیہ السلام بھی غصے میں تھے، جنگ حنین کا موقع تھا، صحابہ کے قدم اکھڑ گئے تھے، حضور علیہ السلام سواری سے جھکتے ہیں اور جھک کر کے کچھ کنکریاں اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کے دشمن کی طرف دے مارتے ہیں۔ اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ کوئی بدبخت میرے محبوب پہ انگلی نہ رکھ دے، تو قدرت نے اس کو بیان کیا تو اس شان سے بیان کیا، وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، پیارے تو نے جو کنکریاں اٹھا کے دشمنوں کو ماری ہے وہ تو نے نہیں ماری بلکہ تیرے اللہ نے ماری۔ اب اگر کوئی اعتراض کرے تو حضور پہ اعتراض بعد میں ہوگا، پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض ہوگا۔ آپ اندازہ فرمائے کہ یہ محبت ہے اللہ کی کہ حضور کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا، محبوب تو نے نہیں بلکہ ہم نے ماری ہے، پھینکنا تیرا تھا، مارنا ہمارا تھا۔ اور پھر حیرت ہے کہ وہ چند کنکریوں کا اثر کیا ہوا کہ اللہ اکبر، ہزاروں کا لشکر منہ پھیر کر کے بھاگنے لگا اور ان کو شکست ہو گئی،